اس کے اندر جتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہے یہ اچھائیاں دین ہے اور صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریم کا، آپ کی عطا کی ہوئی۔ دیکھو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہر انسان کی فطرت میں بھلی اللہ نے رکھ دی ہے، وہ کافر میں بھی ہوتی ہیں، مشرک میں بھی ہوتی ہیں، منافق میں بھی ہوتی ہیں، اور یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، فطرت میں جو اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں وہ ہر کسی کے اندر، تو ان فطری خوبیوں کی وجہ سے زندگی کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ ان اختیاری خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے زندگی کامیاب ہوتی ہے جو نبیوں کے ذریعے امت کو عطا کی جاتی ہے۔ اور جو اچھی باتیں فطرت میں ہیں اچھی ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، وہ اچھی باتیں، ان سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے ذریعے جو اچھائیاں آئی ہیں ان کو اپنے اختیار سے اپنی زندگی میں شامل کریں، اور نبی نے جن چیزوں کو برا فرما دیا ہے ان کو اپنے اختیار سے اپنی زندگی سے خارج کر دیں۔ یوں فطری طور پر ہر انسان برائیوں کو برا سمجھتا ہے، زنا بہت گندا کام ہے، اس کے لیے مسلمان ہونے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے بے ایمانوں کو بھی وہ برا ہی لگتا ہے اور اس سے نفرت ہی ہوتی ہے۔ چوری کرنے سے کسی بھی مذہب کا شریف انسان ہو وہ گن کرتا ہے اور اسے برا کام سمجھتا ہے، ظلم سمجھتا ہے۔ تو نیچرلی کچھ چیزیں انسان کے اندر اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بری ہیں، وہ معیار نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس اجر و ثواب کے اعتبار سے اور آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے جو چیزیں معیاری مانی جاتی ہیں وہ نبیوں کے ذریعے بھیجی گئی خوبیوں کو اپنے اندر لانا اور نبیوں کے ذریعے بھیجی گئی برائیوں کو اور خامیوں کو اپنے اندر سے نکالنا، یہ ہے ہماری زندگی کا امتحان، یہ مجاہدہ، اور اسی کو اللہ آزما رہے ہیں ہر دن، ہر شب، ہر گھنٹہ، ہر پل آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بندہ اپنے اندر نبی والی صفات کی فکر کر رہا ہے یا نہیں، اور نبی جن صفات سے اپنے کو دور رکھتے تھے خود بھی دور رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا؟ بھائی نبی ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، کبھی اپنے من سے پوچھو، اپنے ضمیر سے سوال کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم کیوں ایمان لائے ہیں؟ کیا صرف ان کو مان لینا کافی ہے، یا اللہ نے ان کو کیوں بھیجا ہے اس کو سمجھنا اور ان کے آنے کے مقصد سے فائدہ اٹھانا یہ ضروری ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ صرف ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے اور ہمیں ان سے کیا سیکھنا ہے اور ہمیں ان سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیے گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو وہ جو ہمارے لیے معیار حیات بنائے گئے، وہ ہمارے لیے زندگی کا اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا ماڈل بنائے گئے ہیں، اس کو دیکھ کر اسی کے مطابق اپنے کو بنانا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا پروجیکٹ بن رہا ہو
گورنمنٹ کا یا کوئی دولت مند آدمی کا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ آرکیٹیکٹ سے پہلے ماڈل بنواتا ہے اس کا۔ ایک تو کاغذی نقشہ ہوتا ہے جس پر عام طور سے لوگ اپنے اپنے کنسٹرکشن کرا لیتے ہیں، اور وہ ویسے ہی سامنے آ جاتا ہے جیسے انجینئر کے ذہن میں تھا۔ لیکن کوئی خاص محل بن رہا ہو، کوئی خاص پروجیکٹ تیار ہو رہا ہو گورنمنٹ کا یا پرائیویٹ، تو جو بڑے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ اس کا پہلے ایک ذہنی خاکہ بناتے ہیں، اس ذہنی خاکے کو نقشہ بنا کر کاغذ پر تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ تھرماکول سے اسے تیار کرتے ہیں، ہارڈ بورڈ سے تیار کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور وہ پورا نقشہ ہم کو بننے کے بعد، کلر ہونے کے بعد، اس کا ایک ایک نوک پلک درست ہونے کے بعد ایک کمپلیٹ مکمل مکان، محل نظر آتا ہے۔ اور بہت سے تو اب اس میں اتنے باکمال ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر کے کمرے، بیت الخلاء، ٹوائلٹس، دالان، ہر چیز اس کے اندر کی بھی تیار کر کے اسے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب جب اس کے بعد باقاعدہ زمین پر مکان بننا شروع ہوتا ہے تو مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، جتنا بھی ٹائم لگے، کمپلیٹ ہو کر کلر ہونے کے بعد آپ جا کر دیکھیں تو اس ماڈل میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں بعین ہی اسی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو ماڈل کہتے ہیں۔ اب ایسا بننا ہے، اس کی منظوری لینا ہے تو ماڈل۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنے اور مرنے کے بعد کامیاب ہونے کے واسطے جو زندگی کا نقشہ دے رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس کا ایک منصوبہ بنایا اس کے علم کے مطابق کہ میرے بندے اس طرح جئیں گے تو میں اس زندگی کو قبول کروں گا، اور اس کے بعد میں اس زندگی کا بہتر بدلہ دوں گا آخرت میں۔ اس کا اللہ کا ایک منصوبہ ہے، وہ منصوبہ اللہ کے علم محیط میں ہے، جہاں تک ہمارا دماغ نہیں جا سکتا، جہاں تک ہماری آنکھیں نہیں پہنچ سکتی، ہم دیکھ نہیں سکتے اپنی بینائی کی قوت سے، ہم سوچ نہیں سکتے اپنے دماغ کی طاقت سے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کرم فرما دیا کہ ویسا انسان، جس انسان کو اللہ تعالی اپنا محبوب بناتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ویسا انسان خود سوار کے ماڈل بنا کر ہمارے درمیان میں رکھ دیا، اور وہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ایک ایک ادا اللہ کی چاہت کے مطابق ہے، ان کی ہر ادا اللہ کی چاہت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے امان اور اپنی حفاظت میں رکھا، اور وہ وہی بولتے جو اللہ بلانا چاہتا، اور وہ وہی کرتے جو اللہ کرانا چاہتا، اور وہ اسی طرح کے اخلاق کا اظہار کرتے جو اخلاق اللہ کو پسند ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی پسند کی شان میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کو ماڈل کہتے ہیں۔ سیم تم لوگ ایسے بن جاؤ جیسے میں تمہارے سامنے یہ ماڈل رکھا ہوا، تم لوگ بھی ایسے بن جاؤ۔ ہم ہر چیز میں اور ہر ادا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بن سکتے ہیں۔ دیکھو، اگر نہیں بن سکتے تو اللہ ہمیں اس کا مکلف نہ کرتا، بن سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی تکلف اور عاجزی اور تواضع کی بات نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے ہم کہاں، ہمارے نبی کہاں، یہ کوئی تواضع کی بات نہیں، یہ تو ایک نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہاں، ایک فرق رہے گا، ہمیشہ رہے گا، وہ یہ
کہ ان کی قلب کی کیفیت کا جو معیار ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوگا، لیکن ان کی نقل ہر مومن کر سکتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں متعدد صحابہ ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشبہ تھے، یعنی ان سے بالکل ملتے جلتے تھے۔ کسی کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں ان کی نماز نبی کی نماز کے بالکل مشابہ تھی۔ کسی کے چلنے کے بارے میں کہتے ہیں ان کا چلنا ایسا ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام چلتے تھے۔ ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے، ہر ادا کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ہر انداز پر ہم قابو پا سکتے ہیں، لیکن ہم نبی نہیں بن سکتے اور ہم ان کی اندرونی کیفیت اور تعلق مع اللہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے اعتبار سے ہے، ان کے ایمان کے اعتبار سے، ان کی اللہ سے قربت اور نسبت کے اعتبار سے ہے، اس کے تو ہم پاسم کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی ظاہری زندگی ہو بہو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ اس کی کوشش کرتے تھے، تابعین اس کی کوشش کرتے تھے۔ احادیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اتنا عاشق رسول تھا کہ ہر معاملے میں آپ کی سنت کا اتباع کرتے تھے، آپ کی خلاف نہیں جاتے، کہیں بھی نہیں کرتے تھے۔ کبھی اگر ان سے سنت کے خلاف ہو بھی گیا اور کسی نے توجہ دہانی کی کہ صاحب سنت تو ایسا نہیں ہے ایسا ہے، تو فوراً قبول کر لیتے تھے، اور ان کی پسند ہی یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ حج کا سفر کرتے تھے، ایک مرتبہ گئے تھے ساتھ میں حضور علیہ السلام کے، ایک ہی مرتبہ تو حضور نے حج کیا، اس مرتبہ سفر میں تھے، وہ ساتھ میں جاتے وقت بھی تھے، واپس آتے وقت میں بھی، لیکن اتنا فکر کے ساتھ، گہری نظر کے ساتھ آپ کے سفر میں وہ رہے کہ حضور علیہ السلام کے سفر حج کی گویا وہ فلم بن دیے ہوں، ایک فلم تیار کر دی ہو، ایسے سفر میں رہے۔ کب نکلے تھے، کہاں سے نکلے تھے، کیسے نکلے تھے، پہلا پڑاؤ کہاں ڈالا تھا، ظہر کہاں پڑی تھی، عصر کہاں پڑی تھی، ظہر کی رکعتیں کتنی پڑی تھیں، عصر کی رکعتیں کتنی پڑی تھیں، پھر قیام کہاں کیا تھا، پھر احرام کہاں باندھا تھا، پھر اس پورے سفر میں فجر کہاں ہوئی، ظہر کہاں ہوئی، عصر کہاں ہوئی، مغرب کہاں ہوئی، عشاء کہاں ہوئی، ایسا ریکارڈ تھا ان کے پاس کہ اس کے بعد سے وہ ہر سال حج کو جاتے تھے، پابندی سے حج کرتے تھے، لیکن ہر حج میں وہی ان کی فجر ہوتی تھی، وہی ان کی ظہر ہوتی تھی، وہی عصر جہاں حضور علیہ السلام نے پڑھی ہوتی تھی۔ پورے سفر میں اسی جگہ پر جا کے نماز پڑھتے تھے، جہاں سویا تھا وہیں سوتے تھے، جہاں کھایا تھا وہیں کھاتے تھے، جہاں آپ ضرورت کے لیے گئے تھے وہیں پر وہ ضرورت کے لیے جاتے تھے، اس قدر اتباع کرتے تھے حضور علیہ السلام کا۔ اور کبھی کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں حضور علیہ السلام پیشاب سے فارغ ہوئے تھے اور ابھی ان کو کوئی تقاضا نہیں ہو رہا ہے پیشاب کا، تو بھی وہاں جا کے بیٹھ کے آتے تھے تاکہ وہ ادا برقرار رہے اور میں اس ادا سے محروم نہ رہوں۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ آدمی کے دل میں جس کی جتنی محبت ہوتی ہے، آدمی اس کی اتباع اسی حساب سے کرتا ہے، ایک ایک ادا پہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر صحابہ کرام اسی طریقے سے نچھاور ہوتے تھے، جان دیتے تھے۔ ان کی ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنے نبی کے طریقے سے نہ ہٹیں، ہم اپنے نبی کے طریقے پر 100% آ جائیں۔ اللہ کہتے کہ میں نے جو نمونہ دیا تھا تم ویسے ہی بن گئے،
اللہ یہ کہہ دے، اتنا ان کو شوق اور فکر تھا۔ اور جس کو فکر ہوتا ہے اس کے ظاہری اخلاق بھی درست ہو جاتے ہیں، باطنی صفات بھی درست ہو جاتی ہیں، سب میں سنت کا نور آ جاتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ظاہر دیا ہے، ایک باطن دیا ہے۔ ظاہر یہ ہے جو ہم کو دیکھنے میں نظر آتے، دوسرے کی آنکھ میں ہم جتنے دکھ رہے یا ہم دوسرے کو جتنا دیکھ رہے کہ بھئی ایک نظر ڈالیں تو آدمی نظر آتا ہے، تو اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، اور اس کی 2 آنکھیں ہیں، اور اس کے 2 کان ہیں، اس کی ناک ہے، اور اس کا منہ ہے، اور اس کا یہ تن بدن ہے، ڈھانچہ ہے سر سے لے کے پیر تک۔ یہ ہم کو نظر آتا ہے، جو نظر آتا ہے وہ ظاہر ہے، جو دکھائی دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔ اور ایک آدمی میں ہمارے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا ہمارا دماغ اندر ہے، اور ہمارا دل اندر ہے، اوپر سے باڈی ہے، باڈی کے اندر ہمارے بہت سے پارٹس ہیں، اس میں دل ہے جو اصل کردار ادا کرتا ہے زندگی کا، وہ دل ہمارے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے شرمگاہ ظاہر میں ہوتی ہے، لیکن اس کا شمار باطن میں کیا جاتا ہے، کیونکہ آدمی اس کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارے اندر ایک ہے پیٹ، اور پیٹ کا سارا نظام یہ بھی اندر ہے اور ظاہر میں نہیں ہے۔ تو کچھ ہمارا ظاہر ہے اور کچھ ہمارا باطن ہے، اور ہم ظاہر اور باطن کے مجموعے کا نام ہے انسان۔ کسی کو بھی ہم انسان کہیں گے، اس کے ظاہر اور باطن کے مجموعے کا نام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے بھی ہے اور ہمارے باطن سے بھی ہے۔ تو ظاہر کو بھی سنت کے مطابق بنانا، جیسے بہت سے لوگ ماشاءاللہ اپنی وضاحت، لباس وغیرہ سب چیزوں میں بہت سنتوں کو معلوم کر کے ایک ایک سنت کی پابندی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور بہت تعریف کی بات ہے، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ یہ ہے صرف وضاحت، اس میں سنت کا اتباع۔ اس کے بعد ہے جو ظاہر کے اعضاء ہیں، ان سے سرزد ہونے والے اعمال بھی سنت کے مطابق ہو۔ جیسے ہاتھ چھوتا ہے، ہاتھ کا کام چھونا ہے، پکڑنا ہے، اٹھانا ہے، ہاتھ کا یہ کام ہے۔ تو ہمارے دونوں ہاتھ جو بھی چھوئیں، جو بھی پکڑیں، جو بھی اٹھائیں، وہ سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہمارا یہ دیکھنا سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہمارے کان سنتے ہیں، تو ہمارا سننا سنت کے دائرے میں ہو، سنت کو کراس نہ کرے۔ ہماری زبان بولتی ہے، اس کا بولنا سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف کوئی بول ہماری زبان سے نہ نکلے۔ ہمارے پیر چلتے ہیں، ہمارے پیروں کا چلنا یہ سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف کہیں نہ جائیں۔ ہم جہاں جائیں سنت کے مطابق جائیں۔ اگر سنت اجازت دیتی ہے تو پیر وہاں اس طرف چلے، اور اگر سنت اجازت نہیں دیتی، ہمارے نبی کا طریقہ اجازت نہیں دیتا، تو ہمارا ایک قدم بھی ادھر نہ اٹھے۔ یہ ہمارے ظاہر کا صحیح استعمال ہے۔ اسی طریقے سے ہماری شرمگاہ ہے، وہ نبی کی سنت کے مطابق استعمال ہو، اور سنت کے خلاف اس کا کوئی استعمال نہ ہو۔ غلط استعمال کو عام طور سے اب پڑھے لکھے بچے کہتے ہیں مس یوز نہ ہو کسی بھی پارٹ کا۔ جتنے اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ان کا غلط استعمال نہ ہو۔ پیٹ ہے، اللہ نے پیٹ دیا ہے، اس میں بھوک لگتی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اس میں حلال چیز ہی جائے، کوئی حرام مطالبے کو قبول نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے،
زبان بولتی ہے، زبان بولتی نہیں ہے، دل بولتا ہے، مگر زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو ہماری جو زبان ہے اس کے دو گناہوں کے ذریعے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زبان اپنے چٹخارے اور اپنی لذتوں کے لیے گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، اور یہ زبان اپنی گفتگو کے اعتبار سے اس میں مزے لینے کے لیے ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ زبان جھوٹ بول کر ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے، زبان غیبت کر کے ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے، زبان تہمت لگا کر ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے، زبان لگائی بجائی کر کے اور اچھے خاصے دلوں کے درمیان نفرت پیدا کر کے ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے، زبان گالی دے کر کسی کا دل دکھا کر ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے، زبان گانے گا کر اللہ کو ناراض کر کے ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے، زبان سامنے والے کی جھوٹی تعریف و تملق و چاپلوسی کر کے ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو زبان ہمیں مبتلا کرتی ہے اور ہم اس کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کی طرف صحابہ کرام کو توجہ دلائی کہ دیکھو زبان کو معمولی مت سمجھو، 32 دانتوں کی سیکورٹی میں رہتی ہے، یعنی 32 دانتوں کی حفاظت کے اندر ہے اور بہت سیف ہے، مگر ہمارے پورے سر سے لے کے پیر تک جسم کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے اعضاء ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ گناہ کرنے والی یہی ہے، سب سے زیادہ۔ جرمہ صغیر جرمہ کبیر، حضور علیہ السلام نے فرمایا جسم تو اس کا بہت ہلکا پھلکا 1 تولے 2 تولے کا ہے، لیکن صاحب کارستانی بہت بڑی بڑی ہے۔ کتنے فتنے اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، گھر ٹوٹے، میاں بیوی میں طلاق ہوئی، بچے محروم ہوئے، خاندان بکھر گئے، محلوں میں فساد ہو گیا، کتنی جانیں چلی گئیں، کتنے گھر لٹ گئے زبان کی وجہ سے۔ دنیا کے ہر فساد کو کھوجو تو پیچھے جا کے یہ زبان نکلے گی کہ اس زبان نے یہاں تک پہنچایا، اتنا بڑا ہنگامہ کیا۔ دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں اور ان جنگوں میں لاکھوں لاکھ انسانوں کی جانیں تلف ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی تحقیق کرو تو شروع میں زبان نکلے گی کہ یہ زبان سے قصہ شروع ہوا اور آگے جا کر کے تیر و تفنگ پر پہنچ گیا، میزائل تک پہنچ گیا، زبان سے شروع ہوا۔ تو یہ زبان کیا ہے؟ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت خطرناک عضو ہے ہمارے اعضاء جسمانی کے اندر، بہت خطرناک عضو۔ یہ زبان اگر صحیح ہوتی، ہمارے قابو میں ہوتی، ہمارے شہروں میں امن و امان ہوتا، ہمارے آپس میں مودتیں محبتیں ہوتی، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے، یہ زبان صحیح ہوتی تو دنیا امن پا جاتی۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری زبان سے نکلنے والی باتوں کا بھی حساب ہوگا؟ یعنی آپ تو اتنی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کسی کے ذہن میں کہ بھئی باتیں تو انسان بولتا ہی رہتا ہے، اور کتنی بولتا ہے، جب سے اٹھتا ہے نیند میں سے سونے تک بولتا ہی رہتا ہے۔ بعض تو بیچارے اتنے بولنے کے عادی ہوتے ہیں کہ نیند میں بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں، بولنے کے عادی ہوتے ہیں، تو بولتا رہتا ہے نا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اعمال کے بارے میں تو ہمیں یقین تھا کہ یہ حساب ہوگا، تولے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اقوال بھی پوچھے جائیں گے۔ تو تحقیق کی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، کیا زبان سے نکلنے والی باتوں کا حساب ہوگا اور اس پر مواخذہ اور پکڑ ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔
ارے یہ کیا پوچھ رہے ہو تم لوگ؟ یہ جتنے جہنم میں لوگ جائیں گے نا، جو گردنوں کے بل یا منہوں کے بل ڈالے جائیں گے، جہنم میں پھینکو جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں ڈالو، جہنم میں ڈالو، یہ جتنے جہنم میں آدھے منہ پھینکے جانے والے ہیں، وہ زبان نہیں تو کس کی وجہ سے جا رہے ہیں؟ الا حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کی کمائی، ان کی زبانوں کی پیداوار، ان کی زبانوں کی کھیتی ان کو جہنم میں لے چلے۔ جتنے جہنم میں جا رہے ہیں اپنی زبان سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ زبان کی کتنی اہمیت ہو گئی۔ اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ کنکریاں اپنے منہ میں رکھتے تھے، ہمیشہ 1-2-4 صاف ستھرے کنکر وہ منہ میں رکھے ہوئے رہتے تھے، کیونکہ منہ میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی بول نہیں پاتا ہے، تو زبان کو بولنے سے روکنے کے لیے صدیق اکبر اس امت کا سب سے بڑا مسلمان، بلکہ نبیوں کے بعد تمام امتوں میں سب سے بڑا مسلمان، زبان کنکر منہ میں رکھ کے زبان کو کنٹرول میں رکھے، لاک ڈال دیا اس کو۔ اب اگر کوئی بات بولنا ہوتا، بولنے کی نوبت آتی یا سامنے والا بات کر رہا ہوتا، اس کو جواب دینے کی ضرورت ہوتی، تو پہلے صدیق سوچتے تھے، مناسب جواب طے ہو جانے کے بعد منہ سے کنکر نکال کے اس کو جواب دیتے تھے، پھر ڈال لیتے تھے منہ میں، یعنی تو گویا ہمیشہ ان کی زبان لاک اپ میں رہتی تھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مذمتیں سنی تھی اس زبان کے کارستانیوں اور کارگزاریوں کی، کہ حضرت سمجھے کہ یہ اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بھائی نبی تو اپنا فرض ادا کر چکے، نبی تو اپنی بات بتا چکے، جو غیب تھا وہ آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، جس تک ہمارے عقل، شعور اور ہمارا علم نہیں پہنچ سکتا تھا، جہاں تک ہماری نظر کی رسائی نہیں تھی، نبی نے غیب سے ان کو پا کر وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان کا کام ہو گیا، وہ اپنا فرض ادا کر دیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کریے، استغفار کرتے رہیے۔ آپ کی مجلس برخاست ہو گئی، اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ کام حضور نے پورا کر دیا اور جو بتانا تھا بتا دیا، اب کچھ باقی نہیں، کچھ چھپایا نہیں، کچھ ڈھکایا نہیں، امت کو جو بتانا تھا بتا دیا۔ اور اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا کہ اس دھرتی کی تاریخ میں کسی کی باتوں کی حفاظت کا وہ عظیم الشان اور حیرت انگیز نظام دنیا نے نہیں دیکھا جتنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی حفاظت کا انتظام ہوا ہے۔ عقل حیران ہے کہ کیا انتظام ہوا، کیسے ہو گیا۔ پرکھ کے تول کے آپ ہی کی بات آج ہمارے سامنے حدیث رسول ہے، اور اگر آپ کی نہیں ہے، ذرا بھی شک شبہ ہے، تو اسے محدثین نے وہی روکا ہے، ہم تک آنے بھی نہیں دیا۔ ہم تک جو بات آئی ہے وہ ما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح باتیں آپ سے ثابت شدہ ہیں وہ ہم تک آئی ہیں۔ ایک ایک بات کی حفاظت ہو گئی، لیکن ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اپنے مذاکرے ہوں، دوستوں میں مذاکرہ ہو، گھر میں مذاکرہ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ مذاکرہ ہو۔ پہلے مذاکرہ، پھر اس مذاکرے کے مطابق مجاہدہ، بس کامیاب ہو گئے، کام بن گیا۔ تو مذاکرہ نہیں ہوگا تو فکریں نہیں پیدا ہوں گی، اور فکریں نہیں پیدا ہوں گی تو مجاہدہ نہیں ہوگا، اور جب مجاہدہ نہیں ہوگا تو زندگی کے مقصد میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت،
اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت سب اچھے کاموں کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھے کاموں کی آرزوئیں اور تمنائیں رکھنے والوں کے ساتھ اللہ کا کچھ بھی نہیں۔ صرف آرزو ہے، آرزو، نیک بن جانا، ایسے کامہ نہیں کرنا، اچھے کامہ کرنا، گناہ کے کامہ نہیں کرنا، میں نیک بن گئے تو کتنا اچھا رہتا تھا، میں گناہ نہیں کرا تو کتنا اچھا رہتا تھا۔ یہ سب تمنائیں ہیں۔ ان تمناؤں سے کیا ملنے والا ہے؟ تمناؤں سے میرے عزیزو ایک نوالا کھانے کا بھی نہیں ملتا، ایک گھونٹ پانی کبھی نہیں ملتا تمناؤں سے۔ تمناؤں سے کیا ملتا ہے؟ تمناؤں سے کچھ نہیں ملتا۔ کاہل انسان نہ دنیا کا رہتا نہ دین کا رہتا۔ مثل مشہور ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اگر ہم صرف تمناؤں کے آدمی ہیں تو ہم گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے۔ یہ دنیا ہماری درست ہوگی نہ آخرت درست ہوگی۔ آدمی کو تمنا سے آگے بڑھنا چاہیے، ارادہ بنانا چاہیے، ارادے سے آگے بڑھنا چاہیے، اقدام کرنا چاہیے، اقدام سے آگے بڑھنا چاہیے، اتمام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ سب آپ ہی کو کر لینا ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کرا دے گا۔ اگر اللہ ہم سے کرا لے تو پھر آزمائش کس چیز کی ہے؟ اس لیے اللہ ہم سے کراتا نہیں ہے زبردستی، کرنے کو کہتا ہے، نبیوں کو بھیج کے کرا کے دکھا دیتا ہے، یقینی بنا دیتا ہے۔ ہر علاقے میں، ہر زمانے میں کچھ بندے ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، جو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں، ہر مجاہدے کو اختیار کر رہے ہیں اور اتمام تک یعنی اسے کمپلیٹ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے۔ اب چونکہ نبی نہیں ہے تو امت میں سے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نمونہ بنا دیتا ہے کہ بھائی ہمت نہ ہارے، اور کسی کو دیکھ کے خیال ہو کہ وہ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، یہ بندہ تہجد پڑھ سکتا میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، یہ بندہ مغرب کے بعد جلدی بھاگ نہیں جاتا بلکہ اوابین بھی پڑھ لیتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر 6 رکعت اور پڑھ لے، چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی نفلیں پڑھ لے، تو اس کے 12 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے اوابین کی توفیق توابین کو ہوتی ہے، جن کو اللہ نے تواب بنایا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، وہ تواب کہلاتا ہے۔ جس کو اللہ تواب بناتا ہے وہ تواب اوابین بھی ادا کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کو اس کا خیال ہوتا ہے اور پڑھتا ہے۔ یہاں سے نکلیں گے، باہر کھڑے ہو کے باتیں کریں گے لیکن نہیں پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب پانڈور تشریف لائے تھے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور پورے ہندوستان کی ریاستوں کے اندر الحمدللہ آج بھی ان کا فیض جاری ہے، ان سے تعلق والے لوگ موجود ہیں اور ان سے علماء اور عوام کو بہت فائدہ پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ ہندوستان کے سفر میں جب ان کا حیدرآباد کا دورہ ہوتا ہے، ایک راؤنڈ تقریباً شہروں کا ہر سفر میں ان کا ہوتا ہے، حیدرآباد بھی تشریف لاتے ہیں، ادھر سے تمل ناڈو کرناٹک وغیرہ سے ہوتے ہوئے حیدرآباد میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کا کرم ہے کہ وہ حیدرآباد کے سفر میں 10 15 20 منٹ کے لیے صحیح اشرف العلوم میں بھی ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ کبھی ایسے وقت آتے ہیں کہ مدرسہ بند رہتا ہے کیونکہ وہ عید تک اعتکاف میں رہتے ہیں، عید کے بعد سے دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی مدرسہ موجود رہتا ہے، طلبہ موجود رہتے ہیں۔ ایک دفعہ آئے تو طلبہ آ چکے تھے اور مغرب کی نماز حضرت نے وہاں پر ادا کی، اور مغرب کی نماز کے بعد نصیحت بھی کی طلبہ کو،
اس میں ایک بات یہ کہ میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اور میرے رفقا، یعنی ان کے ساتھ 6 7 8 آدمی تھے، جتنے تھے سب کے سب مغرب کے بعد سنت پڑھ کے اوابین پڑھ رہے تھے، اور طلبا 2 رکعت پڑھ کے، کوئی 4 رکعت پڑھ کے کرسی کے قریب آ کے سب جمع ہو کے بیٹھ گئے کہ بزرگ آئے ہیں بیان کریں گے۔ تو حضرت نے سوال فرمایا کہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بیکار بیٹھے، بیان کے انتظار میں بیٹھے، کرسی کے سامنے جمع ہوئے، یہ سب آپ کا اچھا شوق ہے، لیکن آپ لوگوں نے بجائے خالی بیٹھنے کے اوابین کیوں نہیں پڑھی؟ اور جبکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مسجد میں کچھ لوگ اوابین پڑھ رہے ہیں، کم سے کم ان کو دیکھ کر جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائیں، آپ سے کوئی بیان کرنے والا بھی نہیں تھا، بات شروع ہونے والی بھی نہیں تھی، پھر بھی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کہ جو حضور علیہ السلام فضیلتیں بیان کرتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک ان فضیلتوں کو دوسروں کو سنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، خود عمل کرنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، مسواک کی اتنی فضیلت ہے، لیکن وہ ہمارے واسطے نہیں ہے، وہ سب دوسروں کے واسطے ہے۔ تہجد کی اتنی فضیلت ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ سامعین کے لیے ہے، اسے مسلیوں کے لیے ہے، محلے والوں کے لیے ہے، سب کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ وہ میرے مریدین کے لیے تو ہو سکتے ہیں، میرے لیے نہیں ہو سکتے، میرے شاگردوں کے لیے تو ہو سکتے ہیں، پر میرے لیے نہیں ہے، میں اس کا مخاطب نہیں۔ اب کتنی نامناسب بات ہے کہ جس نبی نے اعمال کی فضیلت بتائی ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے انا اول المسلمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ دیکھو میرے امتیوں، جو اچھی باتیں تم کو بتاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تمہارے لیے ہیں، وبذالک امرت، مجھے بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور میں تم سے پہلے اس پہ عمل کر کے تم کو بتا رہا ہوں، عمل کر کے حضور علیہ السلام فرما رہے۔ تو اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے جنہیں اللہ پاک نے علم دیا ہے اور معلومات دی ہیں، ہمیں دوسروں تک بات پہنچانے کا سلیقہ دیا ہے، اور لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں، تو کب وہ وقت آئے گا کہ میں یہ کہہ سکوں وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ لوگوں جتنی باتوں سے تم کو ڈراتا ہوں، سب سے پہلے میں ڈرتا ہوں۔ لوگوں جتنی باتوں کو تمہارے لیے اچھی کہہ کر بیان کرتا ہوں، سب سے پہلے اس اچھائی کو میں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آخر کب وقت آئے گا اس کا؟ ہم لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے کہ یہ باتیں صرف بیان کرنے کے لیے ہیں، یہ باتیں عمل میں لانے کے لیے نہیں۔ اور صحابہ کا کیا معمول تھا؟ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب سنتے تو سمعنا و اطعنا، اے نبی ہم نے سن لی ہے آپ کی بات، جیسے سن لی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم عمل بھی کر چکے ہیں اس کے اوپر، اتنی پکی بات ہے کہ عمل کریں گے، حالانکہ ان کو بعد میں کرنا ہے اس پہ عمل، لیکن وہ اطعنا کہہ دیتے تھے، کر لیا۔ کیوں؟ جیسے دیکھو کبھی آپ کی والدہ آپ کو آواز دیں بیٹا، تو آپ کہتے ہیں آیا، آیا کہتے ہیں، کیوں؟ جو نہایت فرما بردار بیٹا ہوتا ہے وہ اسے نہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ماں کے بلانے پر، اس لیے وہ آ رہا ہوں، آؤں گا، آتا ہوں یہ نہیں بولتا، آیا بولتا ہے۔ آیا کا مطلب یہ ہے آپ کی اطاعت لازماً کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے صحابہ نے کہا اطعنا، ہم نے اطاعت کر لی، یعنی اب کرنا تو بعد میں ہے، لیکن آپ یقین رکھیے اللہ کے رسول، ہم نہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کے حکم کو ٹالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مکے سے ہجرت کر کے آنے والوں کو مدینے والوں کو بھائی بنا دیتے تھے، تاکہ کوئی بہتر بندوبست ہو جائے اور یہ مہاجرین بے سہارا نہ رہیں۔
اور بیت المال اس وقت تک قائم نہیں ہوا تھا، اور بیت المال میں کوئی چیز نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام ان کا انتظام کرے۔ اس لیے ایک حسن تدبیر سے آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، یہ مہاجر تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، اب سب باقی تم دیکھ لو اس کی باقی فکریں جتنی بھی ہیں۔ تو اس طرح مہاجرین نے آ کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم کو کسی مہاجر کو ہمارا بھائی بنا دیتے ہیں اور ہم اس کو دل خوشی سے بھائی بنا کے گھر لے جاتے ہیں، اور ہم ہر چیز پیش کر دیتے ہیں اس کو کہ بھئی یہ میرے مکان میں سے آدھا آپ لے لیجئے، یہ میرے کھیت میں سے آدھا آپ لے لیجئے، یہ میرے باغ میں سے آدھا آپ لے لیجئے، یہ دو بیویوں میں سے جس کو آپ پسند کر لیجئے، میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ نکاح کر لیجئے، جو میرے پاس ہے سب آدھا آدھا دے دیتا ہوں۔ لیکن یہ لوگ لیتے ہی نہیں، یہ لوگ لیتے ہی نہیں ہمارے دینے سے۔ تو یا رسول اللہ، کم سے کم آپ ایسا کر دیجئے کہ جو ہمارے باغات ہیں، جو ہماری کھیتیاں ہیں، ان میں سے ان کو آدھا آپ خود دے دیجئے کہ وہ کھیتی کر لیں یا باغبانی کر لیں، اور جو پیداوار ہو تو ان کسی کے محتاج نہ رہیں، وہ پیداوار سے اپنے اوپر صرف کر لیں، اپنے اوپر خرچ کر لیں۔ تو ہماری آدھی آدھی زمین باغ ان کو دلا دیجئے، آپ ہمارے کہنے سے تو نہیں لیتے یہ لوگ، آپ اپنے حکم سے دے دیجئے ہماری زمین ان کو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں، اپنی زمینیں اپنی ملکیت میں ہی رکھو، یہ ہم نے صرف ایک انتظامی طور پر بھائی بنایا ہے تمہارا، ان کے تک کھانا پانی، تحفظ وغیرہ جیسی چیزیں ہوتی ہیں، سونا، آرام ٹھکانا، یہ تم دیکھ لو بس۔ تو پھر انصار نے یہ پیشکش کی کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا نہیں تو ایک دوسری تجویز ہمارے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے کھیت اور ہمارے باغ ان کو بٹائی پر دے دیجیے، کہ ہم محنت نہیں کریں گے، یہ لوگ محنت کریں پورے باغ پہ اور پورے کھیت پر، اور جو پیداوار ہو جائے تو آدھا وہ لوگ لے لیں، آدھا ہم لے لیں، تو ان کے اوپر احسان بھی نہیں ہوگا، وہ اپنی خود کمائی ہوگی ان کی، اس لیے وہ اس کو آسانی سے قبول کریں گے، تو ایسا کرا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر ہے، یہ مناسب ہے، یہ بہتر ہے، مناسب ہے۔ تو مہاجرین نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے بھی یہ تجویز سن لی ہے، اور جب نبی نے بھی پسند کر لی تو آپ سمجھ لو کہ ہم نے اس پہ عمل بھی کر لیا، کیونکہ جاتے ہی عمل شروع کریں گے عمل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، یہ بات نبی کی سامنے آئی، یہ بات قرآن کا حکم ہے ہمارے سامنے آیا، جیسے ہی سنا ویسے ہی ہم اسے اختیار کر لیں اور اس پر عمل کریں، تب جا کر ہمارے اندر امت پن آئے گا۔ امت پن بغاوت کا نام نہیں ہے، امت پن وفاداری اور اطاعت کا نام ہے۔ یہ امت پنا کہاں ہمارے پاس ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت 60-70 برس پہلے فرمایا کرتے تھے کہ آج امت تو ہے لیکن امت پن ختم ہو گیا ہے۔ امت موجود ہے، 20 کروڑ 25 کروڑ ہندوستان میں امت ہے، لیکن امت پنا کہاں ہے؟ امت پن نہیں ہے۔ امت پن یہی ہے کہ ہیلے حوالے مت کرو اور تعویلیں مت کرو اور غفلت مت کرو اور کاہلی اور سستی مت کرو، بلکہ جو نبی فرمائے اس پہ ذوق شوق سے عمل کرو، اپنے اندر تازگی رکھو، ہمتیں بلند رکھو، حوصلے پختہ رکھو، ارادوں میں مضبوطی رکھو، کرو، کر کے بتاؤ۔ تو مذاکرے کے نتیجے میں تفکر، اور تفکر کے نتیجے میں مجاہدہ، اور مجاہدے کے بعد اپنے عمل کو اتمام اور انتہا تک پہنچانا، یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ ہاں،
ان کاموں کو ہم کرنے کی فکر کریں گے تو اللہ کی مددیں آئیں گی۔ عام طور سے علماء فرماتے ہیں کہ عقیدے کی کمزوری یا غلط فہمی کے نتیجے میں مسلمانوں میں بے عملی بہت پیدا ہوگی۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے جس میں غلط فہمی ہم کو ہو گئی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہونے کے باوجود اس کا جو مفہوم ہم لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ بات اپنی جگہ صحیح ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارا چاہنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے تقدیر کے اعتبار سے فرمایا ہے، لیکن تدبیر کے اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تدبیر کے اعتبار سے ہر مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو صفتیں عطا فرمائی ہیں اپنی صفتوں میں سے، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس میں قدرت بھی دی ہے، اور یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک دن بھی ناغہ نہ ہو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو قدرت اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ قدرت ہماری ذاتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے دینے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے یہ یقین کرنا چھوڑ دیا کہ میرے چاہنے سے بھی کچھ ہوتا ہے، اس کو ہم نے جھٹلا دیا، حالانکہ ہمارا چاہنا پہلے ہے، اور اس چاہنے کو اللہ رب العزت کمال تک پہنچاتا ہے اپنی مشیت کو شامل کر کے۔ اس لیے پہلے مجھے نیک بننا ہے، بننا شروع کر دینا ہے جو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ نے بندوں کو قدرت دی ہے اور اختیار دیا ہے، بندوں کو عاجز نہیں بنایا۔ اللہ نے ہر بندے کو قدرت دی ہے اور اختیار دیا ہے۔ قدرت کیا ہے؟ کوئی کام آپ کرنا چاہیں تو اس کا ارادہ کریں۔ اختیار کیا ہے؟ اس کے لیے اس دنیا میں اللہ نے جو وسائل رکھے ہیں ان وسائل کو صحیح طریقے پر استعمال کریں، یہ اختیار ہے۔ تو قدرت اور اختیار، ارادہ اور اختیار، یہ دو چیزیں اللہ نے ہمیں دیکھ کر دین کا مکلف بنایا ہے، اور ہم سرے سے نفی کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں بھائی، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو عاجز ہیں۔ تو علماء نے فرمایا یہ غلط فہمی والا یا غلط سمجھا ہوا جو ہمارا عقیدہ ہے، ایک تو یہ عقیدہ اہل السنت والجماعت کا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی ہمیں چاہنے کی کوئی طاقت ہی نہیں دی گئی ہے، ہمیں کوئی قدرت ہی نہیں دی گئی ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں دی گئی ہے۔ اگر اس مفہوم میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ سمجھتے ہیں تو یہ مفہوم میں صحیح نہیں ہے۔ یہ مفہوم میں حضور علیہ السلام نے نہیں سمجھا، اس مفہوم میں صحابہ نے نہیں سمجھا، اس مفہوم میں قرآن کی ان آیتوں کو مفسرین نے نہیں سمجھا، ہم کو غلط فہمی ہو گئی، اور اس کا ایک نتیجہ بے عملی، اور یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہا تو ہم کہاں سے نیک بن سکتے؟ اللہ توفیق دینا بھائی، اللہ توفیق دیا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ سب اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تو توفیق دینے تیار ہے، اللہ پاک تم کو نیک ہی دیکھنا چاہتا ہے، برا دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ سب کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، اللہ کی جنت کم نہیں پڑ جائے گی، سب لوگ نیک بن جائیں گے۔ اللہ کو کیا پریشانی ہے توفیق دینے کے واسطے، لیکن توفیق کو لینے کے لیے اللہ نے جو قدرت آپ کو دی ہے اتنی قدرت تو آپ استعمال نہیں